بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث صحیح مسلم سے اور اس کا نمبر ہے 363۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عاد عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار المزنی فی مرضه الذی مات فیہ، قال معقل انی محدثک حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے معقل بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ کی عیادت کی۔ وہ بیمار تھے اور یہ ان کی بیماری وہ والی بیماری تھی کہ جس میں وہ فوت ہو گئے، جس کو مرض الموت کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں تھے تو عبید اللہ بن زیاد ان کے پاس آیا تو حضرت معقل بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انی محدثک حدیثا، عبید اللہ بن زیاد میں آپ کو ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے بیماری کی حالت میں اور مرض الموت میں بھی صحابی رسول حضرت معقل بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ درس حدیث دے رہے ہیں۔ جو عیادت کرنے کے لیے آیا ہے، حال پرسی کرنے کے لیے آیا ہے، بیمار کی حالت دریافت کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ کون سی حدیث؟ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ لو علمت ان لی حیاتا ما حدثتک، اور اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میری ابھی زندگی ہے، لمبی زندگی ہے، تو پھر میں یہ حدیث تمہیں نہ بیان کرتا، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ مرض میری موت کا سبب بنے گا اور اس مرض کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے گی، میں فوت ہو جاؤں گا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث میں تمہیں بیان کر دوں۔ اور پھر حدیث کیا بیان کی؟ فرماتے ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ فرمایا کوئی بھی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ حکمران بنا دے، جس کو اللہ تعالیٰ حکومت دے دے، یعنی اس کی رعایا ہو اور وہ ان پر حکمران ہو، وہ چھوٹا حکمران بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی بھی شخص کو جس کو کچھ عوام پر کوئی عہدہ مل جائے کہ تم نے عوام کا خیال رکھنا ہے، تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، تم نے ان کے جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے جو بھی حکمران ہو۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بندہ مسلمان جس کو اللہ تعالی حکومت دے دے، وہ نگران بن جائے، کوئی بھی نگرانی مل جائے، کوئی امیر بن گیا کسی جماعت کا، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کی رعایا ہے ان کا خیال رکھے۔ کوئی اگر کسی یونین کونسل کا کونسلر بن گیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کی خدمت کرے اور عوام الناس کا خیال رکھے۔ کوئی اگر ایم ایل اے بن جاتا ہے، ایم پی اے بن جاتا ہے، جو بھی عہدہ اور سٹیٹس اس کو ملتا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا اس کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو اگر نگران بنا دیا جاتا ہے عوام کا اور وہ پھر اس میں خیانت کرتا ہے، اپنی رعیت کو دھوکہ دیتا ہے اور ان اعمال کو نہیں کرتا جو اس کی ذمہ داری ہے، لوگوں پر اتنے ٹیکس لگا دیتا ہے کہ لوگ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں اور لوگوں کی جان کا خیال نہیں، ان کے مال کو لوٹتا ہے، ان کی حفاظت نہیں کرتا، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو نہیں دیتا، ٹیکسز لیتا ہے یا ان کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے، ان کا مال ہڑپ کر جاتا ہے کہ اس کو عہدہ ملا ہے، کون پوچھنے والا ہے اس کو، تو خیانت کرتا ہے۔ تو فرمایا دھوکہ دینے والا، خیانت کرنے والا نگران، خیانت کرنے والا حکمران، فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، وہ خیانت کرنے والا ہو اپنی رعایا پر
جو عوام الناس ہے ان پر خیانت کرنے والا ہو، ان کے مال کو لوٹنے والا ہو، کسی قسم کی بھی خیانت ہو، ان کو دھوکہ دینے والا ہو، وعدے بڑے کرے اور لیکن کام نہ کرے، اس طرح کا کرنے والا ہو، تو فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ جب بھی وہ مرے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی نگران ہے وہ اپنے ماتحت کا خیال رکھے، جو ان کے حقوق ہیں ان کو پورا کرے، اور اگر وہ پورا نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے آپ کو جنتی نہ سمجھے، بلکہ جنت کے حصول کے لیے اسے کیا چاہیے؟ جیسے حقوق اللہ کو بجا لانا ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرنا ہے جنت کے حصول کے لیے، ایسے ہی حقوق الناس، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کو اگر ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، آپ کو اگر حکمران بنا دیا گیا ہے، آپ کو اگر نگران بنا دیا گیا ہے، آپ کو کوئی عہدہ مل گیا ہے، تو جو اس عہدے کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہے، دھوکہ دہی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس پر جنت کو حرام کر رکھا ہے۔